حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تم کو تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنا شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تین کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے دلوں میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرتیں ہوتی ہیں اس دل میں اللہ نہیں بیٹھتا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو اللہ کی طرف دیکھو، اپنے خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے ہمارے لیے کیا اچھا ہے، مگر اللہ سب جانتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کرنے کے بجائے اسے سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ پاک اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا تھا۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب تمہارا غم یا خوشی حد سے بڑھ جائے تو دنیا تمہارے نظروں میں حقیر ہو جاتی ہے۔ زیادہ کی طلب انسان کو ناقدرہ بنا دیتی ہے، اسی لیے ہر چیز کی قدر کرو۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو اور بس وہ دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کو راضی کرنا، اس کا مطلب آپ کو اپنے رب سے عشق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ اپنی زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جب لوگ تمہیں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ پوری دنیا ہیں، اسی لیے اپنا خیال رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی مدد معجزہ ہے اور وہ معجزہ تمہارے لیے ہونے والا ہے انشاءاللہ۔
حضرت علی نے فرمایا ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ انسان کی تعریف سے زیادہ اس کی خامیاں اسے ہنرمند بناتی ہیں۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جہاں چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے دعائیں مانگو۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضروریات اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا باہر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے: کم بولنا، کم کھانا اور کم سونے کا۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ سب تو بس سفر کا حصہ ہے۔ زیادتی کرنے والوں یقین جانو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے اللہ مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوتی ہیں۔ انسان جتنی محنت عیب چھپانے میں کرتا ہے اس سے بھی کم محنت سے عیب کو دور کیا جا سکتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین سے مانگتے رہا کرو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے: اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ تنہا جینا پڑے تو نہ جی سکو۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ جسے اللہ نے تمہاری دعاؤں میں شامل کیا ہے اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھی شامل کر دے گا انشاءاللہ۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔